ہزاروں سال پہلے وادی سوات بت پیروکاروں کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ ان باشندوں کے تاریخی اوراق میں دریائے سوات میں ہر 12 سال بعد ایک سیلاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ 1998 کے بعد یہ تسلسل پھر سے دیکھنے کو ملا ہے۔ 2022 کے سیلاب نے اس گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سیلابی ریلے نے اژدہے کی طرح نئی بنی ہوٹلوں، کاش کی زمینوں اور گھروں کو نگلنا شروع کیا۔ رہی صحیح کسر آسمانی بجلی کی بوچھار نے پوری کر دی۔ پورا گاؤں آسمانی بجلی کی زد میں تھا۔ چند مسجدوں سمیت بہت سے گھر پانی میں بہہ گئے اور بہت سی ٹراؤٹ فارم کا نام و نشان نہیں رہا۔ قیامت کا سما تھا۔ لینڈ سلائیڈنگ، ندی میں سیلاب، آسمانی بجلی، زمین ندی کی پتھروں سے ہل رہی تھی۔ گپ اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ لوگوں نے جب صبح دیکھا تو گاؤں کا ایک پورا حصہ غائب تھا۔ گبنجبا کی حسین چراگاہیں اس گاؤں کی ملکیت ہے۔ 2 مہینے بعد اس گاؤں کو ایک اور چیلنج کا سامنا ہے، وائٹ ڈیتھ۔ یہاں جمع دینے والی برف پڑتی ہے۔ 5-6 فٹ برف پڑتی ہی اس گاؤں کا رابطہ باقی دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ ان سردیوں میں اس گاؤں کے لیے سروائیو کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ 18 مئی 2011 جب میں لالکو گاؤں سے گبنجبا کے لیے نکل پڑا، سڑک تو تھا نہیں، کچا راستہ آدھے تک گھاس سے بھرا۔ گاؤں کے لوگ سبز آنکھیں، سرخ رنگ، ملنسار، سلام میں پہل کرتے، خیر خیریت پوچھتے، چائے کھانے کے لیے مدعو کرتے۔ خچروں پر سامان لادے کچھ گڈری سرسبز چراگاہوں کی طرف رواں دوا۔ بڑے بڑے پتھر راستے کے بیچ میں پڑے ہوتے، ہم پلانگ کر آگے نکل جاتے۔ راستے میں بے شمار چشمے تھے، ویران راستے اجنبیوں کو ویلکم کرتے۔ جب ایک پرمشقت ٹریک کے بعد میں گبنجبا پہنچا تو قدرت کی بنائی ہوئی اس حسین ٹکڑے پر میں فریفتہ ہو گیا۔ بہت سے اقسام کے قدرتی پھول تحت نگاہ، گھاس کا وسیع میدان، پہاڑوں پر ہلکی برف۔ اس وقت سیاح نایاب ہوا کرتی تھی اور مقامی سوغات کی بہتات تھی۔ تب سے 2018 تک میں ہر سال 5-6 مرتبہ گبنجبا میں کیمپ کرتا۔ 2018 کے بعد روڈ بن گیا۔ لوگوں کا ہجوم، پلاسٹک کی بوتلیں، شاپرز، گبنجبا کا حسن غارت ہو گیا۔ پھر میں نے جنوری 2022 تک گبنجبا کا رخ نہیں کیا۔ ایسے ہی ویران راستوں سے ہو کر میں آپ پھر گبنجبا کے راستے پر ہوں۔ 2022 ستمبر کا مہینہ ہے۔ موسم خزاں دروازے پر دستک دے رہے۔ ویران راستے، وہی اکا دکا لوگ خچروں پر سامان لادے گڈری، لیکن اب بلیک کارپیٹ یہاں روڈ ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ اس سیلاب کی وجہ سے روڈ پر عجیب قسم کا اثر ہوا ہے۔ کھردری سی سڑک پاؤں رکھتے ہی خوش پتوں کی طرح کھنچ جاتی ہے۔ خراب موسم کی وجہ سے بکروال اس سال جلدی واپس ہونے لگے ہیں۔ لوگوں نے حشر نشر کر رکھا ہے۔ پاؤں تلے روندے گھاس، فلاورز ہماری بے حسی کی داستان سنا رہے ہیں۔ یہ ہوٹل مقامی لوگوں کی ہے، جو کھانا رہائش انتہائی مناسب قیمت پر مل جاتے ہیں۔ مہمان نوازی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔
یہاں اس حصے میں خوبصورت ویو سامنے والی دشت میں مل جاتا ہے جو میٹھا چشمہ بھی ہے اور جگہ پرسکون۔ میں جب بھی کیمپ کرتا تھا تو یہاں اس جگہ یہاں چشمہ بھی ساتھ ہے اور سن سیٹ اور سن رائز میں ایک دل فریب منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ دائیں جانب ہلکی پانی کا شور اور بائیں جانب گہری خاموشی۔ آپ یہاں گھنٹوں بیٹھ جائیں پھر بھی آپ کا دل اٹھنے کو نہیں کرتا۔ مٹی سے بنا انسان جب مٹی پر بیٹھ کر ایسے حسین نظاروں کو دیکھتا ہے تو روح کی تازگی، آپ سارے غموں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہاں انسانوں کی روح میں زمین کے اثرات، وہ پرانی والی گھاس اور پھول اب نہیں اگتے۔ 2011 کی گبن جبہ کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو ٹاپ پر یگو کنڈو ریچو کی پڑاؤ نامی جگہ پر جانا ہوگا۔ چڑھائی کی وجہ سے زیادہ تر سیاح اب بھی وہاں نہیں جاتے۔ ٹینٹ کے ایریاز کو چھوڑ کر جیسے جیسے اوپر جاتی ہے قدرتی حسن اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں اپنی عادت سے مجبور جہاں بھی کوئی ویو مجھے باتا ہے میں وہیں پر بیٹھ کر قدرت کی حسن میں کھو جاتا ہوں۔ مجھے ان پہاڑوں جنگلوں میں کبھی بھی جلدی نہیں ہوتی، نہ الجھن ہوتی ہے، نہ گھر جانے کی تمنا، نہ کسی دوست کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور نہ موسم کی پرواہ۔ گبن جبہ چونکہ میں 5 سال بعد آیا تھا تو ہر گھاس کی میدان، ہر پتھر، ہر پھول مسرت بھری نگاہوں سے پرانے شناسا سے بغلگیر ہونا چاہتا تھا۔ نئے بے قدر بے حس لوگوں نے ہماری قدر اور بڑھا دی تھی۔ سب میرے محسن تھے۔ اپنی بربادی کی داستان سنانے کے لیے کوئی اپنا ہی چاہیے۔ میں خاموش بیٹھا قدرت کی حسن میں کھویا۔ لمبی خاموشی میں کبھی کبھار دور سے پرندے کے گیت سنتا، کبھی چرواہوں کے کتے اپنا ریوڑ کو اپنے پڑاؤ کی طرف دھکیلتے۔ سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل جاری تھا۔ پل بھر میں بوندا باندی، پھر سے سورج کا نکلنا۔ مرشد کے پاس لمبی داستان اور میرے پاس ڈھیر سارا وقت تھا۔ مرشد کا دل تھوڑا ہلکا ہوا تو مہمان نوازی نہ کرنے پر شرمندہ ہوا۔ سامنے سے ایک چرواہا چائے کا کیتلی لے آیا، بکری کی دودھ کا میرا سب سے پسندیدہ چائے۔ میں پشتونوں کے صدیوں پرانے اصول کے تحت آسمان کو اپنا چھت، زمین کو اپنا بستر سمجھ کر جہاں بھی رات آئے وہی دیر ہو جاتا ہوں اور اگتے سورج سے پہلے جاگ کر نئے منزل کی طرف رواں تھا۔ گبن جبہ ٹاپ تک سیڑھیاں بنی ہیں۔ سیڑھیاں ختم ہوتی ہی مغرب کی طرف اوپر چڑھنا شروع کر دو تو ٹاپ تک جاتے قدم قدم پر بدلتی منزل آپ کی پاؤں جکڑ لیتی ہے اور نہ چاہتی ہوئی بھی رکنا پڑتا ہے۔
یہ سال ہم سب کی طرح بکروالوں کے لیے بھی بہت برا ثابت ہوا۔ گرمی کے آغاز میں ہی بے وقت برفباری نے ان کی کافی جانور مار دی تھی، اور اب کچھ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے پہاڑوں میں شام جلدی اترتی ہے۔ عصر کے وقت گہری خاموشی چھا جاتی ہے۔ کچے کیبن سے دھوئے کے ذریعے رات کے طبل بج جاتی ہے۔ چرند پرند انسان محفوظ ٹھکانوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہم سیاح اس وقت اپنے رات گزارنے کی فکر میں کھو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہوتا نہیں۔ اگر خیم کرنا ہو تو شام سے پہلے ڈھیر ساری لکڑیوں کا انتظام ضروری ہوتا ہے، ورنہ جانوروں کی ضد میں ہوتی ہے۔ شہر سے جو دل پر زخم روح میں ڈپریشن سے آیا تھا، ہواؤں میں اڑ گیا۔ مہینے بھر کی انرجی اور روح کی تازگی کو لے کر میں نے مرشد سے اجازت چاہی۔ میں نے سارا دن سفر کیا تھا، جسم تھکاوٹ سے چور تھا۔ سیلاب کے اس وحشت بھری ماحول میں میرے علاوہ کوئی سیاح نہ تھا۔ چند گھڑیاں ان حسین وادیوں میں گزار کر روح کو تازگی ملتی ہے، اور اپنے آپ کو سکون کی ایک دریا میں تیرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ اور ہر خوبصورت میڈو کی طرح میں نے بھی آخر یہاں سے کوچ کیا۔